یہ ڈاکٹر فراز ہیں جی، انہوں نے خط کے ذریعے لکھا ہے کہ میں آپ کا پروگرام باقاعدگی سے دیکھتا ہوں اور صرف ایک مختصر تبصرہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. آپ نے گزشتہ اپنی گفتگو میں کہا تھا میں بے اختیار ہوں، اور آپ نے یہ بھی کہا تھا میں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں. لوگ آپ کا احترام کرتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، رہنمائی لیتے ہیں. آپ اب بھی معاشرے میں فرق لا سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے بہت سے چاہنے والے ہیں. جس طرح تربیت کر رہے ہیں یہ لائق تحسین ہے، ہمیشہ ثابت قدم رہیں. ڈاکٹر فراز صاحب، اس محبت کا، اس حوصلہ افزائی کا میں کیسے آپ کو شکریہ ادا کروں. مجھے یاد نہیں کہ میں نے یہ جو کس کانٹیکسٹ میں یہ بات کی تھی. اچھا، اور بات ان وے اس لیے ٹھیک ہے کہ اختیار ہو تو وہ اور طرح کا معاملہ ہوتا ہے. اچھا، مجھے موقع بھی بڑے ملے. آلریڈی مجھے ایک بار سینٹ میں گھسیٹنے کی کوشش کی گئی. سارا میرا ٹائپ نہیں ہے، میں بالکل ہی نہیں. میں گوشہ نشین سا آدمی ہوں، ہفتوں کے حساب سے میں گھر سے نہیں نکلتا. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ میری بہت پرانی پریکٹس ہے. میں اپنی کتابوں کے ساتھ شام کو دوست آ گئے، گپ شپ لگائی، تو میرا ٹائپ بھی نہیں. لیکن اب مجھے یاد نہیں آ رہا، آپ نے کہا ڈیفینیٹلی میں نے یہ بات کی ہوگی، لیکن پتہ نہیں کانٹیکسٹ کیا ہوگا. باقی ایک بات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں شکریہ کے ساتھ، وہ یہ کہ ہمارے صوفی شاعر نے لکھا ہے، مالی دا کم پانی لانا پر پر مشکاں لاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے. تو میں تو اپنے حصے کا، وہ جو احمد فراز مرحوم کا شعر بھی ہے کہ وہ نا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاؤ، بس یہ اتنا سا کام ہے. وہ الحمدللہ میں اپنی کہیں کم علمی، بے خبری یا جہالت کی وجہ سے کوئی بنگی مار جاؤں تو مار جاؤں، لیکن میں جس کی چاہے قسم کھا کے میں حلفاً کہہ سکتا ہوں، میں نے سوچ سمجھ کے، میری تو زندگی گزر گئی نون لیگ کا پیپر. میری یہ کتاب آ رہی ہے، وہ ضیاء شاہد مرحوم صاحب نے، ان کی موت کے بعد مجھے پتہ چلا ہے، وہ میرے اپنے خبریں کے زمانے کے کالمز اکٹھا کر کے انہوں نے نام رکھا تھا بی بی بابو اور بے بس عوام. وہ اور میرا خیال ہے مہینے 20 دن میں وہ کتاب آ جائے گی. تو میری تو ان لوگوں سے بنی نہیں. وہ سال ڈیڑھ سال ہوا تھا، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو میں نے کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا. لوگوں نے کہا جی آپ خلاف. میں نے کہا یار میں کسی کے حق کا خلاف نہیں، قطعاً نہیں. میری اگر کوئی لائلٹی یا کوئی دلچسپی ہے وہ پاکستان کے مستقبل کے ساتھ ہے، اپنی نسلوں کے ساتھ ہیں، اپنے لوگوں کے ساتھ ہیں. میں کسی کا عاشق نہیں ہوں، میں اوتار نہیں سمجھتا ان کو. یہ کوئی دیوتا اوتار نہیں ہے جیسے پاگلوں کی طرح کوئی بھٹو صاحب کے پیچھے تو کوئی فلاں کے پیچھے. قطعاً نہیں. میرا قائد، میرا رہنما، میرا سب کچھ، میری اگر قیادت ہے وہ آقا شاہ مدینہ، فنشڈ. مسلمان کو کسی قیادت کی ضرورت نہیں ہے. آج بھی جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ ہمیں اچھے رہنما، وہ گولی مارو، آپ کو کس کی ضرورت ہے؟ حضور نے تو ہمیں اپنے گھر میں داخل ہونے کے آداب بتائے ہوئے ہیں. کھانے کے آداب، تھوڑی بھوک ہو ہاتھ کھینچ لو. اس سے آگے کیا ہے؟ جھوٹ مت بولو، کم مت تولو. تو یہ اب چھوٹی سے چھوٹی باتیں، صفائی نصف ایمان ہے. علم حاصل کرو چاہے چین تک جانا پڑے. تو مسلمان ہو صحیح، لیبل نہیں. اس کو کوئی لیڈر اس نے کیا کرنا ہے؟ یہ کہاں کے لیڈر ہے؟ ایک لیڈر کافی ہے. وہ جو کہتے ہیں نا ایک محبت کافی ہے، باقی عمر اضافی ہے. یہ ہے لوکل قسم کے وقتی سے مینیجرز ہوتے ہیں. تو ایک بار وزیر اعظم رہ گیا تو 3 دفعہ رہ گئے، ان سے کیا لینا دینا؟ قطعاً نہیں. محبت ہے. لیڈرشپ ہمارے جیسی تو ملنی ہی نہیں دنیا میں. اور یہ میں اس لیے نہیں بات کر رہا کہ میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا اور میں مسلمان ہوں، ہرگز نہیں.
میں نان مسلم گھرانے میں پیدا ہوتا اور حضور کے بارے میں نے پڑھ لیا ہوتا، میں یہی کہتا. کون ہے اب کسی کے گھر جانے کے آداب، اپنے گھر میں جانے کے آداب؟ کون ہے جو یہ بتائے کہ اپنے گھر میں اور ہاں کسی اور کے گھر میں جاؤ 3 بار دستک دو، جواب نہ آئے تو برا منائے بغیر واپس آ جاؤ؟ کون ہے؟ ایک چھوٹی سے چھوٹی بات میں بتائی، رستے مت روکو. یہاں ان کا نام لے کے سڑکیں روک لیتے ہیں، ٹینٹ لگا کے، یار ثواب کما رہے ہیں. شرم بھی نہیں آتی ان لوگوں کو. ان کے نام پہ، حالانکہ رستے کے حقوق ہیں. یہ اکڑ کے نہ چلو تو کمال ہے نا. مسلمان اگر کہے کہ ہمیں لیڈر نہیں ملتے تو پھر اللہ معاف کرے، وہ پھر پتہ نہیں کون. تھینک یو.